السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل کیس لا اسٹڈی۔ آج کی ویڈیو میں لمیٹیشن ایکٹ 1908 کا آپ کو انٹروڈکشن دوں گا، اور اس میں یہ بتاؤں گا کہ لمیٹیشن ایکٹ کی اسکیم کیا ہے، اور لمیٹیشن ایکٹ کا پرپس کیا ہے، اور ایک پریپوزیشن کے تھرو آپ کو لمیٹیشن ایکٹ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس لیکچر کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سی چیزیں جو میں نے محنت کر کے اور ٹائم لگا کے جو نوٹس بنائے ہیں، تو وہ چیزیں آپ ود ان فیو منٹس آپ ان کو آسانی سے سیکھ سکیں گے۔ تو اپنے لیکچر کا آغاز کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ڈسکرپشن میں اپنا نمبر بھی شیئر کروں گا، اگر کسی کو یہ نوٹس چاہیے ہوئے تو وہ رابطہ کر کے یہ نوٹس حاصل کر سکتا ہے، اور اپنی کسی بھی ایگزامس کے لیے یا ویسے لرننگ پوائنٹ آف ویو کے لیے ان سے مدد حاصل کر سکتا ہے۔ اب جو لمیٹیشن ایکٹ 1903 ہے، یہ صرف اور صرف سول کیسز میں اپلائی ہوتا ہے، کریمنل کیسز میں یہ اپلائی نہیں ہوتا۔ اب بنیادی کوشچن یہ ہے کہ وائی اٹ از میڈ؟ تو بیکاز یو شوڈ انفورس یور رائٹ ود ان ٹائم، ناٹ وین یو وانٹ۔ ایک آدمی ہے 100 سال بعد اٹھ کے آ جائے، 50 سال بعد اٹھ کے آ جائے کہ مجھے یہ حق دیا جائے، تو اس کو روکنے کے لیے، ایک لیٹیگیشنز کو روکنے کے لیے اور ان پر قدغن لگانے کے لیے قانون نے لمیٹیشن ایکٹ بنایا۔ اس کا آبجیکٹ اور پرپز بیسیکلی جو لمیٹیشن ایکٹ ہے وہ اس میگزم پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اس میگزم کی پہ بنیاد ہے انٹرسٹ ریپبلیکیا ایٹ سٹ فینس لٹیم۔ میں نے غلط پروناؤنس کیا ہو، لیکن آپ اس کی پروننسیشن دیکھ لیجیے گا۔ وچ مینس اٹ ان دا انٹرسٹ آف اسٹیٹ ایز اے ہول دیر شوڈ بی اے لمٹ ٹو لٹیگیشن۔ تو اسٹیٹ کے انٹرسٹ میں یہ دیر شوڈ بی اے لمٹ ٹو لٹیگیشن، ایک لمٹ ہونی چاہیے لٹیگیشن کو انسٹیٹیوٹ کرنے کی، لٹیگیشن کے خلاف۔ اور یہ اللہ ایک اور میگزم پہ ڈپینڈ کرتا ہے، ویجیلنٹی بٹ نان ڈرمنٹیبس جورا سوینینٹ۔ اس میگزم پہ یہ بیس کرتا ہے، وچ مینز دا لا ول اسسٹ اونلی دوز ہو آر ویجیلنٹ۔ یہ تو عموماً کورٹ میں بھی یوز ہوتا ہے کہ لا ہیلپ دوز ہو آر ویجیلنٹ، ناٹ دوز ہو سلیپ اپان اٹ۔ تو ان میگزم پہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے، اور اس میں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس کو سپریم کورٹ نے، بلکہ فیڈرل شریعت کورٹ نے اس کو بال لگائی۔ پہلے لمیٹیشن ایکٹ ریمیڈی کے ساتھ ساتھ رائٹ کو بھی بار کرتا تھا۔ فیڈرل شریعت کورٹ نے 1991 میں فیڈرل شریعت کورٹ نے ججمنٹ دی اور یہ نلیفائی کیا اور کہ لمیٹیشن صرف ریمیڈی کو بار کرتا ہے، نہ کہ رائٹ کو۔ رائٹ کوئی شخص، اگر ایک شخص کا ایک رائٹ ہے، تو اگر اس کے خلاف لمیٹیشن ختم ہو گئی ہے تو وہ رائٹ ختم نہیں ہوا، رائٹ وہیں ہے۔ وہ کسی اور طریقے سے آربیٹریشن کے تھرو، کسی اور کوئی بھی، وہ قانوناً بھی ہو سکتا ہے طریقہ، یا کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے تھرو اپنے اس رائٹ کو انفورس کروا سکتا ہے۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ سیکشن 8 کے تحت جو لمیٹیشن تھی وہ ریمیڈی کے ساتھ ساتھ رائٹ کو بھی بار کر دیتی تھی، لیکن فیڈرل شریعت کورٹ نے یہ کہا کہ لمیٹیشن صرف ریمیڈی کو بار کرے گی، نہ کہ رائٹ کو۔ اگر ایک شخص کا رائٹ وہیں کا وہیں رہے گا، وہ اپنے اس رائٹ کو انفورس
کروا سکتا ہے. اب ہم اس کی اسکیم کو ایک پرپوزیشن کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پلینٹف ہے انسٹیٹیوٹڈ اے سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس آف این ایگریمنٹ ٹو سیل این اموویبل پراپرٹی. ایک پلینٹف نے سوٹ انسٹیٹیوٹ کیا اسپیسیفک پرفارمنس کا ایک ایگریمنٹ پہ، ایگریمنٹ ٹو سیل این اموویبل پراپرٹی 29/7/2020 کو. اس ود دی کنٹینشن، اس کنٹینشن کے ساتھ ڈیٹ 1/6/2017 واز دی ڈیٹ آف پرفارمنس آف ایگریمنٹ، کہ 1/7/2017 جو تھا وہ اس پرفارمنس ایگریمنٹ کی پرفارمنس کا وقت تھا. آن دیٹ ڈے پلینٹف واز ریڈی ٹو پرفارم ہز پارٹ آف کنٹریکٹ بائی پیئنگ ریمیننگ سیل کنسیڈریشن. اور اس ڈیٹ میں پلینٹف جو ہے تھا وہ ریڈی تھا اپنی پارٹ کی پرفارمنس کے لیے بائی پیئنگ ریمیننگ سیل کنسیڈریشن. اپنی پارٹ کی پرفارمنس کس طرح سے؟ سیل کنسیڈریشن جو ہے وہ ریمیننگ کنسیڈریشن دینے کے لیے. بٹ ڈیفینڈنٹ ریفیوز ٹو پرفارم ہز پارٹ آف پرفارمنس اینڈ آن دیٹ ڈے، لیکن ڈیفینڈنٹ نے جو تھا وہ ریفیوز کر لیا. ہینس انسٹیٹیوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس، اس لیے میں یہ جو اسپیسیفک پرفارمنس کا سوٹ ہے وہ میں انسٹیٹیوٹ کرتا ہوں. وائل سبمٹنگ ریٹن اسٹیٹمنٹ، جب ریٹن اسٹیٹمنٹ ڈیفینڈنٹ نے فائل کی تو اس نے یہ اسٹانس لیا کہ یہ جو سوٹ ہے وہ ہوپلیسلی بارڈ بائی لمیٹیشن ہے، وہ بار کرتا ہے لمیٹیشن اس پہ. تو اب کورٹ کے سامنے یہ کوسچن کیوریز تھیں، whether prima facie above mentioned suit has been instituted within time, تو how will you compute the limitation. تو اب اس کا آنسر یہ ہے کہ لمیٹیشن ایکٹ کا جو اسکیجول جو فرسٹ ہے وہ ڈسکس کرتا ہے کہ ایوری سوٹ اپلیکیشن اپیل اور لمیٹیشن وہ اس کو کرتا ہے. جو فرسٹ شیڈیول ہے وہ 3 چیزیں، اس میں 3 کالم ہیں. ایک ہے ڈسکرپشن آف سوٹ، دوسرا ہے پیریڈ آف لمیٹیشن، اور تیسرا ہے ٹائم فرام وچ پیریڈ بگینز ٹو رن. تو اس صورت میں آرٹیکل 113 تھا جس میں یہ کہا تھا ڈسکرپشن آف سوٹ. تو آرٹیکل 113 تھا ڈسکرپشن آف سوٹ کرتا ہے، اسپیسیفک پرفارمنس کے بارے میں بتاتا ہے. اس میں سوٹ کی ڈسکرپشن آرٹیکل 113 میں ڈیفائنڈ ہے کہ وہ اسپیسیفک پرفارمنس مینشنڈ ہے، اور اس کی لمیٹیشن ہے 3 ایئرس. اور کہاں سے وہ ٹائم رن کرے گا؟ فرام دی ڈیٹ فکس فار پرفارمنس. ڈیٹ فکس ہے جو پرفارمنس کی. اگر اف ناٹ دین وین پلینٹف ریسیو دا نوٹس آف ریفیوزل. پہلا یہ کہ اگر پرفارمنس کی ڈیٹ مینشن ہے، جیسا کہ اس پرپوزیشن میں جو پرفارمنس کی ڈیٹ تھی وہ آلریڈی مینشن تھی. اگر نہیں مینشن تو پھر جب پلینٹف جو ہے وہ ریفیوزل کا نوٹس ریسیو کرے تو اس دیر سے لمیٹیشن سٹارٹ کرے گی. اب اس کیس میں اب اسی پریپوزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کچھ چیزیں کریں گے. کیا لمیٹیشن کے معاملے میں ایشوز فریم کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس کے جواب میں یہ ہے کہ 95% لمیٹیشن کے جو کیسز ہیں وہ مکس کوسچن آف لا اینڈ فیکٹ ہے. مکس کوسچن آف لا اینڈ فیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایویڈنس کی ضرورت ہوگی. اور جو 5 کوسچن ہے جہاں بھی کوسچن آف فیکٹ آ گیا تو وہاں وہ کوسچن آف فیکٹ تھرو ایویڈنس کے ثابت ہوگا. اور 5% کیسز ایسے ہوتے ہیں جو پیورلی کوسچن آف لا ہیں. اب ایک اور چیز اس میں سیکھنے کی ملے گی، جب ایویڈنس کے بعد اگر لمیٹیشن کا معاملہ ہوا اور لمیٹیشن پہ سوٹ کو ختم کرنا ہوا تو وہ سوٹ ڈسمس ہوگا. اور جب پیورلی کوسچن آف لا پہ ہوا یعنی ایویڈنس کے بعد سوٹ کو ختم کرنا ہوا لمیٹیشن پہ تو سوٹ ڈسمس ہوگا. اور اگر ایویڈنس سے پہلے ہوگا تو وہ پھر آرڈر 7 رول 11 کے تحت ہوگا اور اس کو ہم ریجیکٹ کہیں گے، ریجیکشن آف پلینٹ کہیں گے. اور اس کے بعد ہم نیکسٹ کوسچن ہے کہ وٹ ڈیٹ از کالڈ ڈیٹ آف انسٹیٹیوشن آف سوٹ. تو ڈیٹ آف انسٹیٹیوشن آف سوٹ میں کیا ہے؟ تو وین پلینٹ از پریزنٹڈ. اب سیکشن 3 کی جو ایکسپلینیشن ہے
تو وہ پاپر کیس کیا بتاتی ہے کہ پاپر کیس اس وقت جب وہ لیو پاپر کونسل مقرر کرنے کی جو لیو میٹ دی جائے گی اس کو ہم اس پاپر کیس میں اس کو سمجھا جائے گا. اور اس طرح کمپنی کے کیس میں جب کلیمنٹ جو ہے وہ اس کو اس کا ادعا کرے گا. اب اس کے بعد یہ ہے کہ ان کیسز میں موسٹلی جو ویسے تو برڈن آف پروف کا یہ بنیادی اصول ہے کہ the one who asserts something he has to prove that thing. تو موسٹلی ان کیسز میں برڈن آف پروف جو ہوتا ہے وہ ڈیفینڈنٹ کے پر ہوتا ہے. ڈیفینڈنٹ کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ سوٹ جو ہے وہ بار بائی لمیٹیشن ہے. اچھا اب یہ ہے کہ اب what the court will do if no objection is raised by the defendant regarding limitation through his written statement. اگر ڈیفینڈنٹ نے آبجیکشن ریز ہی نہیں کیا کہ یہ سوٹ بارڈ بائی ہے اپنی ریٹن اسٹیٹمنٹ میں, تو کیا کورٹ پھر بھی اس سوٹ کو ڈسمس یا ریجیکٹ کر سکتی ہے؟ تو جو سیکشن 3 ہے, سیکشن 3 کی آخری لائن یہ کلیئر کرتی ہے کہ کورٹ سوموٹولی اور وداؤٹ دی آبجیکشن ٹیکن بائی ڈیفینڈنٹ, کورٹ خود اس معاملے کو اٹھا سکتی ہے اور اس کو سوٹ کو اس پر ڈسمس کر سکتی ہے. اب اگلا یہ کہ ہاؤ دا کورٹ ول کمپیوٹ دا لمیٹیشن. If plaintiff prove through evidence that plaintiff could not institute for 30 days as the court was closed, summer vacation further plaintiff was prosecuting bona fide at a wrong firm for 3 months. اب یہ ہے کہ کورٹ کیسے کمپیوٹ کرے گی لمیٹیشن. اگر کورٹ کے سامنے ایک کوسچن یہ ریز ہو جاتا ہے, اب ہم اسی کیس میں کی جو ہم نے پریپوزیشن جو پڑھی ہے, اب اس میں تو یہ سوٹ ہے ٹائم بارڈ. ایکچولی میں آپ کو سیکشن 3 کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اب اس میں 30/7/2020 کو ہے اور جو ٹائم تھا وہ تھا 1/6/2017. تو 1/6/2017, 1/6/2018, 1/6/2019 اور 2020. اب یہ سوٹ جو ہے وہ آلموسٹ 2 months ہے جو ہے وہ ٹائم بارڈ ہے. ہم اسی ایگزامپل کو یہ لکھتے ہیں کہ یہ سوٹ اپروکسیمیٹلی تقریباً 1 مہینہ اور کچھ سم تھنگ کے حساب سے یہ ٹائم بارڈ ہے. لیکن اب جو ہے وہ پلینٹف یہ آبجیکشن ریز کر لیتا ہے کہ جب میری آخری دن تھا ایکسپائری کا, لمیٹیشن کی ایکسپائری کا, تو اس دن کے بعد تو کورٹ 1 مہینے کے لیے بند تھی. تو اب کیا ہوگا؟ اب کورٹ کیا اس کو کرے گی؟ تو یہی جو ایکسیپشنز ہیں یہی مینشنڈ ہیں سیکشن 4-25. سیکشن 4 یہ کرتا ہے کہ اگر لاسٹ ایکسپائری والے دن اگر کورٹ کلوز ہے تو جو پلینٹف ہے وہ جیسے ہی جس دن کورٹ اوپن ہوگی اس دن وہ یہ سوٹ فائل کرے گا اور اس کی وہ لمیٹیشن وہاں پہ جو ہے وہ سٹاپ ہو جائے گی. تو یہ ہے کہ سیکشن 4-25 یہ کرتے ہیں کہ ٹائم ایکسٹینڈ کرتے ہیں سیکشن 4 سے 11 تک, اور سیکشن 12 سے 24 تک ایکسکلیوڈ کرتے ہیں ٹائم کو. تو اب ہم اس تناظر میں جب سیکشن 3 کو پڑھتے ہیں, یہ پورا سیکشن 3 میں نے آپ کو لمیٹیشن ایکٹ کا سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو سیکشن 3 کا جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ڈسمسل آف سوٹ ایکسیٹرا, یعنی سوٹ اپلیکیشن اینڈ ادر انسٹیٹیوٹیڈ ایکسیٹرا آفٹر پیریڈ آف لمیٹیشن. اب پہلی بنیادی بات اس نے یہ کی ہے کہ سبجیکٹ ٹو دی پروویژن کنٹینڈ ان سیکشن 4-5, کہ سیکشن 3 جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو ہے
جو ایکسیپشن سیکشن 4 to 5 میں ڈیفائن کی گئی ہیں ان کو چھوڑ کے اگر اس کے تحت کوئی سوٹ آ رہا ہے اس کو چھوڑ کے ایوری سوٹ انسٹیٹیوٹیڈ اپیل پریفرڈ اینڈ اپلیکیشن میڈ after the period of limitation prescribed thereof by the first schedule shall be dismissed. یہاں آگے ریجیکشن کا تو نہیں مینشن لیکن پریکٹیکلی یہ ہے کہ اگر ایویڈنس کے بعد ہے تو پھر وہ سوٹ جو ہے وہ ڈسمس ہو جائے گا، اور اگر ایویڈنس سے پہلے ہے تو ریجیکٹ ہو جائے گا آرڈر 7 رول 11 تک. although limitation has not been set up as a defense. وہی بات آ گئی کہ اگرچہ جو ہے وہ لمیٹیشن جو ہے ریٹن اسٹیٹمنٹ میں اس کو ڈیفنس کے طور پر نہیں لیا گیا، پھر بھی وہ بار بائی کورٹ اس کو خود لے سکتی ہے. اب یہ کہتا ہے کہ a suit is instituted in ordinary cases when plaint is presented. سوٹ کیسے سوٹ کا انسٹیٹیوشن کیسے تصور کیا جائے گا جب پلینٹ پریزنٹ کی جائے گی ٹو دا پراپر آفیسر. ان کیس آف پاپر وین اپلیکیشن فار لیو ٹو سو ایز پاپر از میڈ. جب اپلیکیشن فار لیو ٹو سو ایز اے پاپر جب دی جائے گی کہ کیونکہ میں وکیل نہیں کر سکتا یا میرے پاس اتنے وہ نہیں ہے، تو وہ اپلیکیشن جو دی جائے گی سو ایز اے پاپر از میڈ، اس وقت وہ اس مقدمے کو کی پریزنٹیشن یہ سمجھی جائے گی. اور ان دا کیس آف کلیم اگینسٹ کمپنی وچ از بینگ واؤنڈ اپ بائی دا کورٹ، اور اگر کلیم کرنا ہے کسی کمپنی کے اگینسٹ جس کو کورٹ نے واؤنڈ اپ کیا ہے، تو اس وقت وین دا کلیمنٹ فرسٹ سینڈ ان ہز کلیم ٹو دا آفیشیل لیکویڈیٹر. جب اور اس صورت میں کب اس سوٹ کو انسٹیٹیوٹ سمجھا جائے گا جب کلیمنٹ جو ہوگا وہ فرسٹ سینڈ کرے گا ان ہز کلیم ٹو دا آفیشیل لیکویڈیٹر. آفیشیل لیکویڈیٹر کو اپنا جو کلیم ہے وہ کلیمنٹ جب سینڈ کرے گا تو اس وقت اس سوٹ کو کا انسٹیٹیوٹ ہونا سمجھا جائے گا. تو یہ اوورآل جو آپ کا لمیٹیشن ایکٹ ہے سیکشن 3 یہ اس کو ڈسکرائب کرتا ہے. اس کا جو سیکشن 1 ہے تو وہ بیسیکلی یہ مینشن کرتا ہے کہ اٹ ایکسٹینڈ ٹو ہول آف پاکستان. دس ایکٹ میں بی کالڈ لمیٹیشن ایکٹ. دا سیکشن اینڈ سیکشن 31 شیل کم ان ٹو فورس ایٹ ونس. یعنی یہ کہتا ہے کہ یہ سیکشن اور سیکشن 31 کم ان ٹو فورس ہوگا ایٹ ونس. The rest of this act shall come into force on 1st day of January 1909. اور جو باقی ایکٹ ہے وہ جو ہے وہ 1st day of January 1909 کو ہوگا. کچھ ایکٹ جو ہوتے ہیں وہ کمنس ایٹ ونس ہوتے ہیں، یعنی جس دن سے وہ پبلش ہوئے ہیں اسی دن سے وہ نافذ العمل ہوں گے. کچھ دن یہ ہوتے ہیں کہ وہ بعد کے وقت میں جو ہوتے ہیں فیوچر ڈیٹ سے وہ انفورسیبل ہوتے ہیں. تو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو لائک کیجیے گا. جزاک اللہ خیرا.